السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ 10ویں بیجنگ شیانگشان فورم کا افتتاح۔ چین کو امید ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں منظور کردہ مسئلہ فلسطین کی قرارداد پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا۔ چینی وزارت خارجہ۔ مشرق وسطیٰ کے مسئلے پر چینی حکومت کے خصوصی ایلچی کی اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزینوں کے چیف سے ملاقات۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 30 اکتوبر کو 10ویں بیجنگ شیانگشان فورم کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ افتتاحی تقریب کے بعد پہلا کل رکنی اجلاس ہوا۔ 90 سے زائد ممالک، علاقوں اور عالمی تنظیموں کے نمائندوں نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں شریک وزرائے دفاع اور فوجی کمانڈروں کی سطح کے نمائندوں کی تعداد تقریباً 50 تک پہنچی۔ اجلاس میں شریک نمائندوں کی تعداد اور سطح کا ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا۔ موجودہ فورم گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ فورم کے دوران کل 4 رکنی اجلاس، 8 ٹیم اجلاس، خصوصی سیمینارز اور خصوصی دوروں کا انعقاد کیا جائے گا۔ بیجنگ شیانگشان فورم اب عالمی اثرات کا حامل بین الاقوامی ڈائیلاگ پلیٹ فارم بن گیا ہے۔ بواؤ ایشیائی فورم کے گلوبل اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ سیکیورٹی فورم کے دوسرے سیشن کی افتتاحی تقریب 30 اکتوبر کی صبح منعقد ہوئی۔ افتتاحی تقریب میں بواؤ ایشیائی فورم کے چیئرمین بان کی مون نے اعلان کیا کہ 2024 کے لیے بواؤ ایشیائی فورم کا سالانہ اجلاس 26 سے 29 مارچ 2024 تک چین کے صوبہ ہائنان کے شہر بواؤ میں منعقد ہوگا۔ چین کے قومی محکمہ توانائی نے 30 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ چین کی نصب شدہ قابل تجدید توانائی کی صلاحیت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ 2023 کی پہلی 3 سہ ماہیوں میں ملک بھر میں 172 ملین کلو واٹ قابل تجدید توانائی کی نئی صلاحیت نصب کی گئی، جو سال بہ سال 93% کا اضافہ ہے اور نئی نصب شدہ صلاحیت کا 76% بنتی ہے۔ ستمبر 2023 کے اختتام تک ملک کی قابل تجدید توانائی کی صلاحیت تقریباً 1.384 بلین کلو واٹ ہے، جو سال بہ سال 20% کا اضافہ ہے، اور چین کی کل نصب شدہ صلاحیت کا تقریباً 49.6% بنتی ہے، بلکہ تھرمل پاور کی نصب شدہ صلاحیت سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی قابل تجدید توانائی سے پیدا ہونے والی بجلی کی مقدار میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ 2023 کی پہلی 3 سہ ماہیوں میں ملک کی قابل تجدید توانائی سے پیدا ہونے والی بجلی کی مقدار 2.07 ٹریلین کلو واٹ تک پہنچ گئی، جو بجلی کی کل پیداوار کا تقریباً 31.3% ہے۔ ان میں پون بجلی اور فوٹو وولٹک بجلی کی پیداوار میں سال بہ سال 22.3% کا اضافہ ہوا، جو اسی عرصے میں شہری اور دیہی رہائشیوں کی گھریلو بجلی کی کھپت سے زیادہ ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے 30 تاریخ کو یومیہ پریس کانفرنس میں مسئلہ فلسطین پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہنگامی خصوصی اجلاس میں قرارداد کی منظوری پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس قرارداد کی بھاری اکثریت سے منظوری عالمی برادری کی جانب سے جنگ بندی اور لڑائی کے خاتمے کے مضبوط مطالبے کی عکاسی کرتی ہے، اور جنگ اور امن کے معاملے پر مختلف ممالک کے عوام کی خواہشات کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین کو امید ہے کہ اس قرارداد پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا، علاقائی امن و استحکام جلد از جلد بحال کیا جائے گا، انسانی صورتحال جلد از جلد بہتر کی جائے گی، عام شہریوں کے تحفظ کی مؤثر ضمانت دی جائے گی، اور مسئلہ فلسطین کا جلد از جلد جامع، منصفانہ اور دیرپا طریقے سے حل کیا جائے گا۔ 29 اکتوبر 2023 کو مشرق وسطیٰ کے مسئلے پر چینی حکومت کے خصوصی ایلچی زائجون نے اردن کے دارالحکومت عمان میں مشرق وسطیٰ میں اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزینوں کے چیف کمشنر لازرینی سے ملاقات کی اور فلسطین اسرائیل تنازع میں موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ لازرینی نے کہا کہ غزہ کی موجودہ صورتحال ابتر ہے اور انسانی بحران سنگین ہے۔
جو پڑوسی ممالک تک پھیل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو جلد از جلد جنگ بندی کے حصول کے لیے تنازع کے فریقین کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے اور فلسطینی عوام کی مشکلات کم ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی چین کو ایک اہم پارٹنر کے طور پر دیکھتی ہے۔ ایجنسی کی طویل مدتی سیاسی حمایت اور مالی امداد کے لیے چین کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ تنازع کے بعد سے غزہ کے لیے چین کی ہنگامی انسانی امداد کو سراہتی ہے اور غزہ میں انسانی صورتحال کو جلد از جلد بہتر بنانے کے لیے چین کے ساتھ تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے تیار ہے۔ زائجون نے کہا کہ چین کو اس بات پر گہری تشویش ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس سے بڑی تعداد میں شہری ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور سنگین انسانی بحران پیدا ہو رہا ہے۔ چین فلسطین اسرائیل تنازع کے متاثرین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اولین ترجیح فوری طور پر فائر بندی اور جنگ کو ختم کرنا، شہریوں کے تحفظ کے لیے اپنی پوری کوشش کرنا اور مزید سنگین انسانی نقصانات سے بچنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین ہمیشہ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزینوں کے کام کی حمایت کرتا ہے۔ چین اپنی صلاحیت کے مطابق ایجنسی کو عطیات کی فراہمی جاری رکھنے اور فلسطین میں انسانی صورتحال کی بہتری کے لیے عالمی برادری کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ رواں ماہ کی 7 تاریخ کو فلسطین اسرائیل تنازع کے نئے دور کے آغاز سے اب تک دونوں جانب 9,510 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں غزہ کی پٹی میں 8,005 افراد شامل ہیں اور ان ہلاکتوں میں 3,342 بچے بھی ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 29 اکتوبر کی رات سے 30 اکتوبر علیہ صبح تک اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی پر فضائی حملے جاری رکھے۔ شمالی غزہ کی پٹی میں نیٹ ورکس اور مواصلاتی نظام ایک بار پھر مفلوج ہو کر رہ گیا۔ مصر کے قاہرہ نیوز چینل کے مطابق 29 اکتوبر کو امدادی سامان کے 17 ٹرک رفح کراسنگ کے ذریعے غزہ کی پٹی میں داخل ہوئے۔ فلسطین ریڈ کرسچن سوسائٹی نے کہا کہ اسے غزہ کی پٹی میں امداد کی ایک نئی کھیپ موصول ہوئی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی 29 تاریخ کی ایک رپورٹ کے مطابق فلسطینی فریق کے ساتھ رابطے کے ذمہ دار اسرائیلی وزارت دفاع کے ایک عہدیدار نے اسی دن کہا تھا کہ اسرائیل آنے والے دنوں میں غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کے داخلے کی اجازت دے گا۔ غزہ کی پٹی کے محکمہ داخلہ کے ایک ترجمان نے 29 اکتوبر کو اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل اب بھی غزہ کی پٹی میں پانی کی فراہمی کو روک رہا ہے اور بجلی منقطع کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی پٹی کو ہسپتالوں، پینے کے صاف پانی کو صاف کرنے والے پلانٹس، ریسکیو گاڑیوں اور دیگر روزمرہ امور کے لیے ایندھن کی اشد ضرورت ہے۔ مشرق قریب میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی اور تعمیراتی ادارے کے مطابق 29 اکتوبر تک فلسطین اسرائیل تنازع کے آغاز کے بعد سے ایجنسی کے 59 ملازمین ہلاک ہو چکے ہیں۔ 29 اکتوبر کو ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی نے سوشل میڈیا پر کہا کہ اسرائیل کے اقدامات نے ریڈ لائن کو عبور کیا ہے اور یہ تمام فریقوں کو کارروائی کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے ایران سے کہا ہے کہ وہ کوئی کارروائی نہ کرے، لیکن دوسری جانب امریکی حکومت اسرائیل کو وسیع پیمانے پر حمایت فراہم کر رہی ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 29 اکتوبر کو مسلح عراقی ملیشیا اسلامی مزاحمتی گروپ نے اعلان کیا کہ تنظیم نے عراق اور اردن کی سرحد کے قریب جنوبی شام میں امریکی فوج کے اڈے اور شمال مشرقی شام کے صوبہ حسکہ میں 2 امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون حملے کیے ہیں، جس میں اڈوں کے متعدد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یونیسیف سے 29 اکتوبر کو ملی اطلاعات کے مطابق سوڈان میں مسلح تصادم میں تقریباً 30 لاکھ بچے بے گھر ہو چکے ہیں۔ یونیسیف نے خبردار کیا کہ سوڈان میں کم از کم 7 لاکھ بچے شدید غذائی قلت کے شکار ہیں، جن کی عمریں 6 سال سے کم ہیں۔ سوڈان میں مسلح تصادم کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ بچے گھروں سے بھاگ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق تصادم کی وجہ سے سوڈان میں 59 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور آدھی آبادی کو انسانی ہمدردی کے تحت امداد کی اشد ضرورت ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔